فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب.
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ حامیم سجدہ کے 5ویں رکوع کا تقریباً نصف اول ہم نے پچھلی مرتبہ مکمل کیا تھا۔ اس کا نصف ثانی اور 6 رکوع کی ابتدائی آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ کے بارے میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، وہ تمام اسالیب جو مکی صورتوں کے ہیں، سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی نشانیاں انہیں اس آفاق اور ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی ہم دکھاتے رہیں گے، اور بالآخر وہ مجبور ہوں گے اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے کہ انہ الحق، کہ وہی ذات ہے کہ جو الحق ہے۔ پھر سورہ حامیم سجدہ کی جو 7 آیات ہمارے منتخب نصاب کا جزو ہے، بہت اہم مقام ہے اس کا، اس پر ہم نے تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ جس میں اللہ پر ایمان اور اس کا لازمی تقاضا یہ کہ استقامت اختیار کی جائے۔ یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور اس کے بعد اس پر جازم ہو گئے، اس پر ڈٹ گئے، پھر کوئی لالچ یا کوئی ٹیمپٹیشن یا کوئی تشدد، کسی نوع کی کوئی شے ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکی۔ جس بات کو انہوں نے حق کے طور پر قبول کیا، پھر اس کے اوپر وہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک صحابی کے اس سوال پر کہ مجھے تو کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ اگر میں اس پر کاربند ہو جاؤں تو میری کامیابی ہو جائے، میری نجات ہو جائے، تو حضور نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو یہ بات کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کے بعد اس پر جم جاؤ۔ وہی بات جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے بھی کہ وہ دور جب کہ یہ آیات نازل ہوئی تھی اور وہ لوگ کہ جو حضور پر اولین دور میں ایمان لے کر آئے تھے، ان پر جس جس قسم کا تشدد روا رکھا گیا ہے، جو جو معاملات ان کے ساتھ ہوتے رہے ہیں، آج کے دور میں اس کی تطبیق کیا ہوگی کہ ہم نے اگر اپنے رب کو اپنا رب مانا ہے، واقعتاً مانا ہے، تو اب اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری پر جازم ہو جائیں، ہم جم جائیں، کسی قسم کے حرام میں، کسی قسم کی ایسی شے جو اپنے ہمارے رب کو پسند نہ ہو وہ ہماری زندگیوں میں داخل نہ ہو۔ استقامت تو یہی ہے، شریعت کے احکامات کی پابندی کرنا، اگرچہ لاکھ پھپتیاں چست کی جائیں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا، اس زمانے کہ آج کے دور میں آپ بات کر رہے ہیں چہرے کے پردے کی، آج کے دور میں آپ بات کر رہے ہیں ان روایات کی جو اسلامی روایات ہیں، جبکہ آج کل کی جو خرافات ہو چکی ہیں، جو رسومات ہیں، ان سے ان کا کوئی گویا کہ دور پار کا واسطہ نہیں ہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ تو استقامت گویا کہ آج کے دور میں دین کے احکامات کے اوپر پوری طرح ثابت قدمی کے ساتھ جم جانا، یہ استقامت ہے۔ اس کے بعد اسی کا جو مرکزی مقام تھا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ مقام دعوت ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وہ شخص جو اللہ کی طرف بلا رہا ہو، جو داعی اللہ ہو، جو اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کے اس دین کی طرف بلانے والا ہو، اس سے بڑھ کر بہتر بات تو کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور صرف یہ اس کے قول کی حد تک معاملہ نہ ہو، بلکہ یہ کہ اس کے عمل میں بھی وہ ہدایات موجود ہوں۔ جس بات کی وہ دعوت دے رہا ہے دوسرے لوگوں کو، جس دین کے قبول کرنے کے لیے وہ دوسرے لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے، اس کے اوپر کم سے کم خود تو کاربند ہو، کم سے کم خود اس کی عملی زندگی کے اندر وہ تمام چیزیں نظر آنی چاہیے۔ تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بنیاد یہ ہے، اور اس کے بعد اس شخص سے بہتر بات کسی کی نہیں ہو سکتی، وہ شخص جو اللہ کی طرف بلانے والا، وعمل صالحا، اور خود بھی نیک اعمال کرنے والا ہو، اور پھر اس کے اندر تواضع ہو، انکساری ہو، اپنے آپ کو عام مسلمان سمجھے، دوسرے لوگوں سے بڑھیا نہ سمجھے، دوسرے لوگوں کو اپنے سے حقیر اور کمتر نہ جانے، گویا کہ تواضع اور انکساری جو ہے وہ بھی اس میں موجود ہو، اعمال صالحہ سے اس کا دامن عمل جو ہے وہ پوری طرح مزین ہو۔
اور اس کے بعد پھر ہم نے جو آخری آیات پڑھی تھی وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اس مقام بلند تک تو صرف وہی لوگ پہنچ سکتے ہیں جو صبر پر کاربند ہیں، جو رکے رہنے والے ہیں، گویا کہ اپنے نفسانی خواہشات کو بھی روکنے والے ہیں اللہ کے حکم کے سامنے، یہ بھی صبر ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری میں جو تکالیف انہیں آتی ہیں، جو مصائب آتے ہیں، اس کو برداشت کرنے والے، تو وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، اس مقام عظیم تک تو وہی لوگ پہنچ سکتے ہیں جو بڑے نصیبے والے ہیں اور جو صبر سے کام لینے والے ہیں۔ لیکن یہ کہ اگر کسی کے دل میں کوئی شیطان کی طرف سے کوئی خناس آ ہی جائے، شیطان کو چوک لگا ہی دے، اس کے اندر گویا کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی تکبر کی یا کوئی گھمنڈ اور اپنے کوئی بڑھیا ہونے کا احساس پیدا ہو جائے، تو فوری طور پر اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ سے، اللہ کے سہارے سے بڑا تو کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو یہ وہ 7 آیات تھی جو اگرچہ اپنی جگہ بہت تھی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں تفصیل کی حاجت ہے، اور اس کے بارے میں بہت سی باتیں میں نے آپ کو بتا دی تھی، لیکن یہ کہ اس کا ایک تذکرہ میں نے خاص طور پر کیا اس لیے کہ بہرحال یہ مقام ہمارے ان جامع مقامات میں سے ہے کہ جن میں سورۃ العصر کی جو میں نے ایک مثال دی تھی بند کلی کی، اب وہ کھل کر جو ہے ایک پھول کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ وہی ایمان کی اصطلاح بھی ہے، وہی جو ہے وہ تواصب الحق کے اندر جو ہے یہ دعوت اللہ، یہ گویا کہ اس کا بالقائم مقام ہو گیا۔ اسی طرح صبر جو ہے اس کا ذکر بھی موجود ہے، وما يلقاها الا الذين صبروا، اور عمل صالح کا ذکر بھی اسی آیت میں آ گیا، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا۔ آگے فرمایا ومن آیاته انك ترى الارض خاشعة، اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ بے رونق ہے، دبی ہوئی ہے، اس میں کہیں کوئی زندگی کے آثار نہیں ہیں۔ فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت، اور جیسے ہی ہم اس پر پانی نازل فرماتے ہیں، آسمان سے باران رحمت کا نزول ہوتا ہے، بارش برستی ہے، اہتزت تو وہ ہلتی ہے، کچھ اس کے اندر ارتعاش پیدا ہوتا ہے، وربت اور پھر ابھر جاتی ہے۔ یہ گویا کہ نقشہ کھینچا گیا ہے کہ کوئی بیج اگر زمین میں پھوٹے گا تو اس کے اوپر کی جو سطح ہے زمین کی وہ تھوڑی سی اس کے اندر ارتعاش پیدا ہوگا، کچھ ہلے گی، اور اس کے بعد پھر وہ ابھر آئے گی، جس طرح کہ گویا کہ کوئی جسی کوپل کوئی نکلتی ہے، ابھرنے کے بعد پھر جو ہے گویا کہ شق ہوگی، ثم شققنا الارض شقا، جیسے کہ کہا گیا غالباً سورہ طارق کے اندر یا کسی اور سورت میں، آخری پاروں میں کوئی سورت ہے کہ پھر ہم نے اس زمین کو پھاڑا جیسا کہ پھاڑا جاتا ہے۔ گویا کہ ہر دانہ جو زمین سے نکل رہا ہے تو زمین کی وہ سخت تہ کو چیرتا ہوا باہر نکلتا ہے، اس میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اور اس کے اندر سے وہ کونپل جو نکلتی ہے تو گویا کہ زمین کو پھاڑ کر نکلتی ہے۔ اہتزت وربت ان الذی احیاها لمحی الموتى، یقیناً وہ کہ جس نے اس زمین کو زندگی عطا کی ہے، یہ جو بالکل مردہ زمین تھی جس میں کہیں دور دور تک زندگی کوئی آثار نہیں تھے، جس ذات نے اس زمین کو جو مردہ تھی اس کو زندہ کر دیا، لمحی الموتى، وہ مردوں کو زندہ کر دے گا۔ جو تمہارے ذہن کی سب سے بڑی گرہ ہے نا کہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے، ہمارے آباء و اجداد جنہیں گزرے ہزاروں برس ہو چکے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے، لیکن یہ کہ تمہارے روزانہ کے مشاہدے کی بات ہے، ایک وہ بیج کے جو بالکل ڈیڈ سیڈ ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے، اس میں کوپنیں نکلتی ہیں اور پھر تراور درخت کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ زمین کے جس میں کہیں کوئی دور دور تک زندگی کے آثار نہیں تھے، اب وہاں زندگی ہی زندگی ہے معجزاً ساقی۔ ان الذی احیاها لمحیی الموتى انہ علی کل شیء قدیر، یقیناً وہ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، یقیناً وہ لوگ جو ہماری آیات میں کجی اختیار کرتے ہیں، کجی کے متلاشی رہتے ہیں، اور یہ اصل میں علامت ہوتی ہے دل کے ایک مرض کی، اللہ کے حکم پر عمل کرنا نہیں، قرآن حکیم کی آیات کی تعویلیں کر دینی ہے۔ فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ، وہ اتباع کرتے ہیں ان آیات کا کہ جس کے اندر تشابہ ہے، جس میں ایک سے زائد معنی کی گنجائش موجود ہے، اور اصل معاملہ کیا ہے کہ ان کے دل کے اندر ایک روگ اور مرض پیدا ہو چکا ہے جو انہیں گویا کہ اللہ کی اطاعت پر نہیں لانا چاہتا۔ وہ شیطان ہے نا اصل میں، وہ جو خناس انسان کے اندر موجود ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو انسان میں مسلسل جو ہے وہ انگیخت کرتا رہتا ہے، اس کے اندر وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ تو ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، وہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ مخفی نہیں ہے۔
افمن یلقی فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، بھلا وہ شخص کے جو آگ میں جھونک دیا گیا ہے، جسے آگ اب جس کا دائمی ٹھکانہ ہے، کیا یہ بہتر ہوگا یا وہ کہ جو قیامت کے دن آئے گا بڑے امن کی حالت میں، بڑے سکون کی حالت میں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اس کے رب نے جو حکم دیا تھا، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو مہلت عمر عطا کی تھی، اس میں اس حکم کی پابندی کی ہے، اس نے اپنے رب کی فرما برداری اختیار کی۔ اعملوا ما شئتم، اب ٹھیک ہے، اما شاکر و اما کفورا، یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا، ہدایت کا رستہ واضح کر دیا۔ یہ کتاب ہدایت جو الہدا ہے، اس کے آنے کے بعد اسی وجہ سے قرآن حکیم کو الفرقان کہا جاتا ہے نا، حق و باطل کے درمیان ایک تمیز پیدا کر دینے والا یہ کلام ہے، اللہ کا کلام۔ تو جس کے پاس یہ ہدایت کا رستہ اس کے سامنے واضح ہو گیا، اختیار اس کو دے دیا اللہ نے، چاہے تو اس ہدایت کو اختیار کر لے، اس کو قبول کر لے، اور چاہے تو شیطان جو ہے اس کی پیروی اختیار کر لے۔ اعملوا ما شئتم، جو تمہارے جی میں آئے کرو۔ یہ دنیا مکافات عمل نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بطور نشان عبرت بہت سی ایسی مثالیں جو ہے لوگوں کے سامنے لے آتا ہے کہ کوئی شخص ہے کہ جس نے خوب حرام خوری کی تھی اس دنیا میں، اس کے انجام بہت ہی برا ہوا، لیکن یہ کہ یہ مثالیں بہت کم ہوتی ہیں۔ اصل مکافات عمل، دار العمل ہے یہ دنیا کی زندگی، جس میں گویا کہ ہمیں مہلت دے دی گئی ہے، کہ ہمیں اختیار دیا اور ساتھ ہی ایک سپین دے دیا گیا کہ یہ عرصہ ہے، یہ دورانیہ ہے تمہارے امتحان کا، اس میں جو خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، یہ آماج گاہ ہے ہی امتحان، لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، وہ انہا لجنت ابدا او لنار ابدا اعملوا ما شئتم، یہاں تو تمہیں کھلی آزادی ہے، جو چاہو کرو، انہ بما تعملون بصیر، لیکن یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے، اور یہ دیکھنا جو ہے نتیجہ خیز ہوگا کس بات کی طرف، کہ جواب دہی لازماً ہوگی، جو تم نے غلط اعمال کیے ہیں، جو نافرمانی تم نے کی ہے، جو دوسروں پر ظلم کیا ہے، ایک دن آئے گا مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جب تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا تو میدان حشر میں ایک ایک عمل کی تمہیں جواب دہی کرنی ہوگی۔ انہ بما تعملون بصیر، اس دنیا میں تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، جو چاہو کرو، لیکن یہ کہ آخرت آئے گی اور اس کے اندر جو ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنے اسی تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اسی کی بنیاد پر عدل و انصاف سے کام لے گا۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس ذکر کا، یہ قرآن حکیم ہے، سب سے بڑا ذکر تو یہی ہے، سب سے بڑی نصیحت یہی ہے، سب سے بڑی یاد دہانی یہی ہے۔ تو ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، جبکہ یہ الذکر ان کے پاس پہنچ چکا، مکی صورت ہے، جن لوگوں نے قبول کیا ان کی تعداد کتنی تھی؟ مکہ کی بستی میں اگر اس وقت فرض کیجئے چند ہزار افراد موجود تھے تو ان میں گنتی کے 20 25 30 35 افراد یا 50 افراد تھے کہ جو مکی دور کے اس دور میں، جبکہ ابھی 4-5 سال گزرے ہیں حضور کو دعوت دیتے ہوئے، حضور پر ایمان لائے۔ اکثریت تو انہی لوگوں کی تھی نا جنہوں نے کفر کیا، جو اسی کفر کے اوپر، اپنے اس بے دینی کے اوپر قائم رہے، اگرچہ اپنے آپ کو وہ سمجھتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں، لیکن اس اللہ کے دین کے ساتھ تو ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس نصیحت کا، اس ذکر کا، اس قرآن کا، لما جاءہم جب ان کے پاس وہ پہنچ چکا، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور یقیناً یہ قرآن حکیم جو ہے بہت ہی نادر کتاب ہے، ترجمہ یہاں نادر کیا گیا، لیکن عزیز کا لفظ جو ہے وہ بہت ہی وسیع المعنی ہے۔ ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں، اللہ زبردست ہے، لیکن زبردست بھی جو ہے وہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے، کہ زبردست کے معنی کہ بہت قوت والا، آیا اس سے اوپر بھی کوئی ذات ہے جو اس سے بڑھ کر قوت والی ہے؟ تو اس کا عام طور پر کیا ترجمہ کیا جاتا ہے، اللہ بالا دست ہے، سب سے بلند ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کا اختیار مطلق ہے۔ عام طور پر ترجمہ زبردست کا کیا جاتا ہے، یہاں جو نادر کیا گیا، انہ لکتاب عزیز، اس لیے کہ عزیز کہتے ہیں وہ شے جو غالب ہو، جو دوسروں پر محیط ہو، اور اسی طرح مقتدر، جس کا اقتدار ہو، جس کی حکومت ہو۔ یہ کتاب کلام کس کا ہے؟ اللہ کا، جو صفات الہیہ ہیں، جس میں العزیز بھی ہے، المقتدر بھی ہے، الغفار بھی ہے، القہار بھی ہے، علی کل شیء قدیر بھی ہے، القادر بھی ہے، العدل بھی ہے۔ وہیں اللہ تعالیٰ جو ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اوپر پکڑ کرنے والا بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، ذو انتقام بھی ہے، انتقام لینے والا بھی ہے۔ یہ تمام اسماء حسنیٰ جو ہیں جس کے اندر گویا کہ بالکل اپوزٹ چیزیں بھی جمع کی گئیں، الخافض بھی ہے، الرافع بھی ہے، المعز بھی ہے،
عزت اسی کے اختیار میں ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، کہ کل کی کل عزت جو ہے اللہ کے اختیار میں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور اصل العزیز تو اللہ کی ذات ہے، سب سے بڑھ کر بالا دست ہے، سب سے بڑھ کر مقتدر ہے، سب پر غالب ہے۔ اسی طرح عزیز کے معنی کے اندر ایک منیع کے لفظ بھی آتا ہے۔ منیع کے معنی کیا ہے؟ جو ہر قسم کی دسترس سے باہر ہو۔ قرآن حکیم کے لیے خاص طور پر کہ اس میں کوئی دخل اندازی نہ کوئی انسان کر سکتا ہے، نہ کوئی شیاطین جن و انس کر سکتے، کوئی نہیں کر سکتا۔ گویا کہ ہر قسم کے انحراف سے جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور یہ حفاظت قرآنی کا جو ایک بہت بڑا موضوع ہے، اور اس کے ضمن میں بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں بھی موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس اعتبار سے قرآن حکیم کی حفاظت کا اہتمام فرمایا۔ سب سے پہلے کر تو یہ کہ یہ کلام اللہ کا ہے جو مقتدر اعلیٰ ہے، وہی صفات کو جو اللہ تعالیٰ کی ہیں اسی کی جھلک آپ کو اس قرآن میں بھی نظر آتی۔ انہ لکتاب عزیز، یہ کتاب جو ہے بڑی زبردست ہے، بہت نادر کتاب ہے، یہ مقتدر کتاب ہے، یہ غالب کتاب ہے، منیع ہے، اس میں کوئی دسترس نہیں کر سکتا، اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ کلام اللہ کا ہے۔ کس ہستی کا کلام ہے؟ خالق ارض و سماء کا کلام ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کلام کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس ذریعے کو اختیار کیا وہ تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام، جنہیں مطاع ثم امین بھی کہا گیا قرآن حکیم میں، کہ ان کا کہا ہوا کوئی ٹالتا نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ کا کہا ہوا تو سب سے بلند ہے نا، لیکن اس کے بعد اس پوری کائنات میں جیسے کہ کہا گیا قرآن حکیم کے الفاظ ہے کہ ان کا کوئی کہا ہوا مطاع ثم امین، وہ مطاع ہیں، ان کا حکم تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس سب سے بھی بڑھ کر کیا ہے، انتہائی امانت دار ہیں۔ اللہ کے کلام کے اندر کوئی کمی یا زیادتی کر دینا، کوئی کمی بیشی کر دینا، اس میں کہیں جو ہے کسی اعتبار سے کوئی تبدیلی پیدا کر دینا، اس کا کوئی امکان ہی نہیں، انتہائی امانت دار ہیں۔ تو کلام اللہ کا جو خالق ارض و سماء ہے، اور پھر جس ذریعے سے قرآن جو ہے نبیوں اور رسولوں تک، اللہ کی کتابیں تو پہنچی، قرآن حکیم حضور تک پہنچا، وہ ذریعہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو مطاع ثم امین ہیں۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے نزول کے جس شخص کو منتخب کیا، جس شخصیت کو منتخب کیا، وہ اس روح ارضی، اس کائنات کی بلند ترین شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر یہ کلام نازل ہوا۔ اور پھر یہ کہ یہ کلام نازل ہونے کے بعد جن لوگوں نے قبول کیا وہ کون تھے؟ وہ بھی اپنے زمانے میں جو انسانیت تھی اس کے گلے سرسبد تھے۔ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، صحابہ کرام کی ایک عظیم جماعت ہے جو دست و بازو بنی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ تمام سلسلے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو کہا گیا نا، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کوئی جھوٹ یا باطل جو ہے اس پر ہرگز کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا، نہ اس کے سامنے نہ اس کے پیچھے۔ گویا کہ اس کتاب کی حفاظت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو جو اہتمامات کیے ہیں، پھر یہ کہ جب اس کا نزول ہوتا تھا وحی کا تو بڑے بڑے پہرے لگا دیے جاتے تھے، قرآن حکیم میں ذکر موجود ہے۔ اور یہ شیاطین جن جو ہیں وہ کچھ گویا کہ جو شرارتی طبیعت کے مالک ہوتے تھے، وہ کوشش کرتے تھے کہ اس وحی کے اندر کوئی چیز جو ہے اخذ کر لے، اور اس کے بعد اس دنیا میں انسانوں میں سے جو بھی ان کا کوئی گرو ہوگا اس تک وہ پہنچا دے، اور وہ پہلے ہی سے بتا دے دیکھنا کل محمد یہ کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور واقعتاً وہ وہی، لہٰذا اس کے لیے بڑی جسے آپ کی یہ پیش بندی کی گئی ہے، بڑے پہرے لگا دیے گئے۔ اور اگر کوئی جو ہے اس میں سے سرقہ کرنے کی کوشش کرے، وہی کو جو ہے کوئی اچک لے جانے کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہم ان کے پیچھے جو ہے آسمانی میزائل داغ دیتے ہیں، شہاب ثاقب، اور پھر وہ ان کو جلا کر بھسم کر دیتا ہے۔ تو اس قسم کے جو شرارتی ذہنیت کے جو ہوتے ہیں شیاطین، وہ تو کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ پہرے لگا دیے گئے اس قرآن حکیم کی جب وہی نازل ہوتی تھی۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو گویا کہ وہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کے سامنے نہ اس کے پیچھے دائیں بائیں کہیں سے کوئی شے اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتی اس قرآن حکیم میں، اس میں کوئی تحریف ہو جائے۔ اس سے پہلے کی کتابوں میں تو ہوئی، تورات کے اندر جس اعتبار سے گویا کہ معانی کے اندر تبدیلی ہو گئی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور سیاق و سباق سے بالکل کاٹ کر کوئی بات کر دی گئی۔ یہ تمام جرائم تھے کہ علماء یہود جس کے مرتکب ہوئے تھے، لیکن قرآن حکیم دیکھ لیجئے 1450 برس ہو گئے، کہیں کوئی ایک مستشرقین میں سے بھی کوئی ایک نہیں کہ جو نشاندہی کر سکے۔ ٹھیک ہے الفابیٹس جو ہے وہ تو وہی کے وہی ہیں،
لیکن یہ کہ لکھنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، زبر زیر پیش جو ہے اس زمانے میں نہیں تھے، یہ چیزیں بعد میں ایڈ کی گئی ہیں، لیکن یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مصحف کی تلاوت کر رہے تھے جب ان کی شہادت ہوئی تھی، آج بھی موجود ہے، اور وہ صفحہ جو ہے سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ جو الفاظ ہیں قرآن حکیم کے جو متن کے الفاظ ہیں، اس صفحے کے اوپر اس جگہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بھی موجود ہے۔ تو گویا کہ اس کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اور پھر اسی حفاظت قرآنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ کیا ہے کہ قرآن صرف صفحات میں موجود نہیں، لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ کیا دنیا کی کوئی کتاب ایسی ہے جو اتنی ضخیم ہو، اتنی موٹی ہو، اور 8 9 10 سال کا بچہ اس کو حفظ کر لے، یاد کر لے؟ یہ بھی تو اللہ کی طرف سے اہتمام ہے نا، معجزہ ہے۔ یہ قرآن حکیم جو ہے دلوں میں محفوظ کر دیا گیا ہے، وہ گویا کہ حفظ قرآنی کا جو ایک نظام ہے وہ بھی اسی کی ایک گویا کہ تکمیلی شکل ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ تو وہ ہے کہ جس کو آپ کہیں ختم کر ہی نہیں سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بہرحال بہت بڑی تعداد میں حفاظ تھے کہ جو شہید ہوئے مسیلمہ کذاب کے ساتھ جب لڑائی ہوئی تھی، جب جنگ ہوئی تھی، اس لیے کہ ان کے سینوں میں جو ہے قرآن حکیم محفوظ تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کو فوری طور کے اوپر جو ہے صفحہ قرطاس کے اوپر منتقل کرنا چاہیے، اور اسی دور میں اس پر کام ہو گیا، اور اس کی جو ہے گویا کہ باقاعدہ نسخے جو ہے مرتب کر لیے جو بعد میں چلتے رہے ہیں۔ تو لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کوئی باطل یا جھوٹ یا شیطان کی کوئی در اندازی اس میں نہیں ہو سکتی، نہ اس کے سامنے سے نہ اس کے پیچھے سے۔ گویا کہ کہیں سے اس قدر محفوظ کور میں ہے یہ قرآن کہ اس کی حفاظت قرآنی کا جو اللہ نے خود ذمہ لیا ہے، تو کوئی شے اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ قرآن ہے کہ جو نازل کیا گیا ہے، اتارا گیا ہے اس ہستی کی جانب سے جو الحکیم ہے، الخبیر ہے، کمال حکمت والی ہے۔ قرآن حکیم آج سے 3000 برس پہلے کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اس لیے کہ اس دور کے انسان کی ذہنی سطح وہ نہیں تھی۔ اس دور کا انسان ابھی جسے آپ کہیے کہ وہ ایولیوشن اس معنی میں نہیں کہ جسمانی ایولیوشن ہو رہا ہو، لیکن ذہنی ارتقاء بھی چل رہا تھا۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، تقریباً 600 بعد مسیح کا، 571 عیسوی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال۔ اب یہ دور ہے کہ جتنے بھی فلسفے آنے تھے دنیا میں وہ آ چکے، انسانی ذہن جہاں تک جا سکتا تھا وہ جا چکا تھا۔ جسے آپ کہیے کہ اب انسانی ذہن جو ہے پوری طرح میچور ہو چکا تھا، لہذا حکمت خداوندی میں کیا تھا، اب یہ وہ وقت ہے کہ جب کہ قرآن حکیم کو نازل کیا گیا۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، یہ قرآن حکیم جو ہے اس کا نزول ہوا ہے، اسے نازل کیا گیا اس ہستی کی جانب سے جو بڑی حکمتوں والی ہے، حکیم ہے، حمید، اور اس کی حمد اور اس کی ثنا خود ہو رہی ہے۔ کائنات کی ہر شے اللہ کے حمد و ثنا میں مصروف ہے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جو کچھ کہا جا رہا ہے، الا ما قد قیل للرسل من قبلک، یہ تو وہی باتیں ہیں جو آپ سے پہلے جو رسول ہو گزرے ان کے ساتھ بھی ہوئی۔ کس دور میں مخالفت نہیں ہوئی؟ کیا حضرت ہود جو حضرت نوح علیہ السلام کے فوراً بعد آئے ہیں، قوم عاد کا ذکر قرآن کرتا ہے، قوم نوح کا ذکر سب سے پہلے ہے تو اس کے فوراً بعد قوم عاد کا ذکر، عاد اول، عاد اولا جنہیں کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد عاد ثانیہ ہیں جنہیں قوم سمود کہتے ہیں۔ تو ہر نبی کی مخالفت ہے، قرآن سے بڑھ کر گواہی کس کی ہوگی؟ کیا کہا تھا قوم ہود نے اپنے رسول سے، کیا کہا تھا قوم صالح نے اپنے رسول سے؟ ان کو جو ہے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا، ان کا مذاق بھی اڑایا گیا، چٹکیوں میں بات اڑانے کی کوشش کی گئی، تشدد تک کیا گیا، بہت سے انبیاء کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ تو ان لوگوں کی طرف سے جو بھی زبانی جسارتیں ہو رہی ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلاف، جو کچھ یہ آپ کو کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، دیوانہ کہہ رہے ہیں، ساحر کہہ رہے ہیں، یہ تمام الفاظ قرآن میں موجود ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں معلوم ہے کہ جو یہ باتیں آپ کے بارے میں بنا رہے ہیں، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں، آپ کا سینہ بہت تنگ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ طبع بشری تو ہے نا، اگر کسی کو کوئی برا بھلا کہا جائے تو کہ اس کے اثرات جو ہیں اس کی شخصیت پر نہیں ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کے حق میں دعا کر رہے ہیں ہدایت کی، جو حضور کو جسمانی ٹارچر بھی دیا اور سب سے بڑھ کر جو ذہنی ٹارچر دے رہے ہیں۔ یہ جو باتیں آپ کے بارے میں بنا رہے ہیں، جو ساحر کہہ رہے ہیں، کذاب کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی دسترس میں کوئی ایک شخص ہے
کہ جس کو تورات کا علم ہے، عبرانی کا جاننے والا ہے، اور یہ کہیں رات کی تنہائیوں میں، خاص طور پر وہ دور آغاز نبوت سے پہلے جبکہ حضور تجارتی قافلے لے کر شام تک جایا کرتے تھے، اور شام چونکہ عیسائیوں کا ملک تھا اور وہاں جو ہے بڑے بڑے پادری موجود تھے، لاٹ پادری بھی تھے، بڑے بڑے عالم اور رہبان موجود تھے، احبار موجود تھے، تو وہاں جا کر معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ تعلیمات حاصل کی ہیں کچھ احبار اور رہبان سے، اور ان سے لے کر جو ہے آ کر اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر یہ وحی نازل ہوئی، معاذ اللہ، یہ ساری باتیں کہیں گی حضور کے بارے میں۔ تو فرمایا ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو باتیں آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ وہی کچھ باتیں ہیں جو آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان سب کے بارے میں کہی گئی۔ ان ربک لذو مغفرۃ، یقیناً آپ کا رب جو ہے معاف فرمانے والا ہے۔ گویا کہ دل کے اندر کہیں کسی درجے میں اگر کوئی اضطراب اور بے چینی پیدا بھی ہوئی تو وہ ایسے نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی مواخذہ ہو جائے، وہ طبع بشری ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ ہود اور سورہ یونس یہ صورتیں ہیں کہ جن میں پہلے رسولوں کا ذکر ہے اور ان پر جو عذاب آیا اللہ تعالیٰ کا، تو روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے بال، داڑھی کے بال بھی اور چہرے کے اور سر کے بال جو ہیں وہ اچانک سفید ہونے لگے، تو صحابہ کرام نے اس بات کو گویا کہ فوراً نوٹ کر لیا اور انہوں نے حضور سے سوال کیا کہ کیا معاملہ ہے، آپ پر بہت ہی غم کے اثرات ہیں اور ہم محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے بال جو ہیں بڑی تیزی سے سفید ہو رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا شیبتنی ہود و اخوات، اور مجھے بوڑھا کر دیا ہے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون اور صورتیں جو مجھ پر نازل ہوئیں، اس لیے کہ جس دور میں یہ صورتیں نازل ہوئی تھی اور ان میں عذاب کا ذکر موجود تھا، معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا کہ شاید معلوم ہوتا ہے کہ اب میری اس قوم کی مہلت بھی ختم کی جا رہی ہے۔ جو حشر پہلی اقوام کا ہوا تھا، خواہ وہ چنگھاڑ کی شکل میں ان کو ہلاک کر دیا گیا، خواہ خسف کی شکل میں ہوا، رجفہ کی شکل میں ہوا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، یا یہ کہ غرق کر دی گئی پوری کی پوری قوم، کہیں میری قوم کے ساتھ بھی یہ معاملہ نہ ہو۔ لہٰذا یہ غم حضور کو رہا ہے جب یہ صورتیں نازل ہوئی اور آپ کی صحت بہت تیزی سے گرنے لگی اور آپ پر اچانک جو ہے بڑھاپے کے اثرات پیدا ہو گئے۔ تو ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، یقیناً آپ کا رب معاف فرمانے والا بھی ہے۔ جو لوگ بھی راہ راست پر آئیں گے، جو بھی ان کے اعمال تھے، خواہ وہ گناہ کوہ احد سے بڑھ کر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، ذو مغفرہ۔ گویا کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جانا، کیونکہ امیڈیٹ جو بھی اس کی تعویل خاص کے اعتبار سے تو وہی لوگ ہیں نا کہ جن کے سامنے یہ قرآن پیش کیا جا رہا ہے، خواہ کتنے ہی جرائم کیوں نہ ہوں ان کے، لیکن یہ کہ جیسے ہی وہ اسلام لائیں گے اللہ تعالیٰ تمام جرائم کو معاف فرما دے گا۔ دائرہ اسلام میں داخل ہو جانا، اسی طرح اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا، یہ بھی اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ کا رب بہت ہی مغفرت فرمانے والا ہے، بہت معاف فرمانے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے اس ضمیر کے بوجھ تلے اتنا دبا ہوا ہے کہ ایمان لاتے ہوئے بھی وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر ہی نہیں سکتا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی شان مغفرت کوئی محدود ہو کر رہ گئی۔ ایک شخص آیا تھا نا حضور کے پاس اور اس نے آ کر کہا تھا کہ میں نے جو جرائم کیے ہیں، اور خاص طور پر اس نے اپنے ایک جرم کا جو ذکر کیا کہ میرے ہاں جب بھی کوئی بچی پیدا ہوتی تھی تو میں زندہ اس بچی کو جو ہے وہ زمین میں زندہ درگور کر دیتا تھا، اور پھر آخری بچی جو اس کے ہاں ہوئی تو اس کے بارے میں اس نے تفصیل سے اس حدیث کے اندر ذکر موجود ہے۔ اس حدیث کا مطالعہ کرتے ہوئے یا اسے سنتے ہوئے تو انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ کس قدر انسان شقی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بچی جو ہے جس کو اس کی والدہ نے چھپائے رکھا، اسے بتایا نہیں کہ تمہاری بچی ہے، بلکہ یہ کہا کہ ہمسایوں کی بچی ہے، لیکن جب وہ ہو گئی تقریباً 3-4 سال کی اور باپ کے ساتھ بڑی ایک انسیت بھی ہو گئی تو اچانک کہیں اس کے علم میں آ گیا، یا اس کی ماں نے اچانک جو اب دیکھا کہ اب اس کے ان دونوں کے درمیان جو ہے بہت ہی محبت پیدا ہو چکی ہے، تو ماں نے بتا دیا اس باپ کو کہ اصل میں جو اب تک میں جو تم سے کہتی رہی ہمسایوں کی بچی ہے، تمہاری اپنی بچی ہے۔ اب وہ جو اس کا جسے آپ کہیے کہ وہ جاہلیت والا خون جس طرح اس نے جوش مارا ہے اور اس بچی کو جو ہے بہانے سے لے کر گیا اور جا کر گڑھا کھودنے لگا، تو بچی جو ہے باپ کا ہاتھ بٹا رہی ہے، اس لیے کہ جو بھی مٹی ہوتی ہے بچی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے جو ہے اس کو الگ کر رہی ہے۔ لیکن کہتے ہیں میرے اوپر اس درجے اس وقت جو ہے وہ سخت تھا میرا دل، اور شیطان اس درجے میرے اوپر حاوی تھا کہ میں نے اس چیختی ہوئی بچی کو اس گڑھے کے اندر جھونکا اور اس کے اوپر جو ہے مٹی اس کو برابر زندہ درگور کر دیا۔ میرا گناہ کیسے معاف ہوگا؟ تو ایسے لوگ بھی تو تھے نا جو ایمان تو لائے ہیں، لیکن ان کے اوپر یہ احساس اس درجے غالب تھا
کہ ہم نے جو جو کرتوت ہمارے رہے ہیں، جو جو گناہ ہم نے کیے ہیں، کیا ہمارے معاف ہو جائیں گے؟ تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا، ان ربک لذو مغفرۃ، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، وذو عقاب علیم، اور وہ سزا دینے میں بھی بڑا المناک سزا دینے والا ہے۔ گویا کہ جو لوگ اسی ہٹ درمی اور ضد کے اوپر قائم رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں وہ سزا دے گا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہوگی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اور اگر ہم اس قرآن کو بنا دیتے یا اتار دیتے یا نازل کر دیتے کسی عجمی زبان میں، عبرانی زبان میں قرآن نازل ہوتا، لیکن ہوتا کن پر؟ عربوں کے اوپر، مکہ کے رہنے والوں کے اوپر۔ لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، تو یہ لوگ اعتراض کرتے فوراً کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن گویا کہ بین السطور یہ ہماری زبان میں نازل کیا تاکہ ہم اس کو جان سکتے۔ فصلت آیات، دیکھیے سورہ مبارکہ کا نام بھی سورہ فصلت ہے، اگرچہ ہمارے ہاں جو پاکستانی نسخے ہوتے ہیں اس میں سورہ حامیم سجدہ لکھا ہوا ہے، لیکن جو عربی نسخے ہوتے ہیں اس پر آپ دیکھیں گے تو اس کے سورت کا نام سورہ فصلت ہے۔ جو تیسری آیت تھی سورت کی اس میں بھی وہ فصلت کا لفظ تھا، وہ کتاب کے جو گویا کہ جس کی آیات جدا جدا بھی ہیں اور جو ہر قسم کی تفصیل لیے ہوئے، جس کی آیات کھول کھول کر بیان کر دی گئی۔ تو وہی بات انہوں نے کہی، لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ، تو وہ لازماً یہ کہتے کہ کیوں نہیں اس کتاب کی آیات کو تفصیل کر دیا جاتا یا عام فہم یا ہماری اپنی مادری زبان میں نازل کیا جاتا۔ اعجمی و عربی، کیا یہ جو کلام ہمیں پیش کیا جا رہا ہے یہ تو عجمی زبان میں ہے، وہ تو عبرانی میں ہے، سنسکرت میں ہے، کسی اور زبان میں ہے، وہ عربی اور ہم عربی لوگ ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اب دیکھیں یہ بات وہ ہے کہ جس کو یہاں بطور دلیل پیش کیا گیا کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے انہی کی زبان میں نازل کیا، پھر انہی میں سے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا قرآن حکیم کے نزول کے لیے۔ اب یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ اب یہاں جو بات کہی گئی وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، اس لیے کہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر کسی کو رسول بنا کر بھیجنا ہی ہوتا تو کیا ضرورت تھی کہ ہمارے معاشرے ہی میں سے کسی کو منتخب کیا؟ کسی دوسرے علاقے سے کوئی رسول آتا، کوئی اور زبان بولتا ہوا آتا اور وہ آ کر ہمارے سامنے کوئی کلام پیش کرتا، تو اس کے خلاف یہ دلیل جا رہی ہے۔ اگر اس قسم کی بات کی جاتی ہے قرآن حکیم کو ہم کسی عبرانی زبان میں کسی اور زبان میں نازل کر دیتے تو یہی لوگ ہیں کہ جو اعتراض کرتے اعجمی و عربی، جو کلام اللہ نے بھیجا وہ عجمی زبان میں ہے، وہ عبرانی زبان میں ہے، جبکہ ہم قوم جن پر یہ نازل کیا گیا ہے، جن کی ہدایت کے لیے نازل ہوا، وہ عربی ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہوئی کہ انہی میں سے ایک وہ گل سرسبد جس کی امانت، جس کی دیانت، جس کی صداقت، کوئی وصف آپ دیکھ لیجئے بدرجہ اتم حضور کی ذات میں موجود تھا۔ ابھی آغاز وحی ہوا ہی نہیں، الصادق اور الامین کا جو ہے لقب کسی عام شخص کو تو وہ دینے والے نہیں تھے، لیکن یہ الصادق اور الامین کا لقب اگر عطا ہوا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا۔ تو اسی معاشرے کے ایک فرد کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے یہ کلام نازل کیا ان کی اپنی زبان کے اندر۔ اگر یہ قرآن کسی عجمی زبان میں نازل کر دیا جاتا، عبرانی زبان میں یا کسی اور زبان میں نازل ہوتا، تو سب سے بڑا اعتراض ان کا یہ ہوتا۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا اپنے نبی یا رسول بنا کر؟ اب وہ کہ فرشتہ کوئی آتا پھڑپڑاتا ہوا پر اور اس کے سامنے ان کے سامنے لینڈ کرتا، اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب ہوتی وہ پڑھ کے سناتا، یہ اس خالق ارض و سما کا کلام ہے، اسے سنو غور سے، تب ہم ایمان لے آتے۔ یہ تمام اعتراضات ہیں کہ جو ہم نے پڑھے ہیں مکی صورتوں کے اندر، ان کے جہاں مطالبے تھے معجزات کے، وہاں یہ مطالبہ بھی ان کا موجود تھا کہ کسی فرشتے کو جو ہے وہ نبی یا رسول بنا کر بھیجتا ہے۔ تو وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، اگر ہم اس قرآن کو اتارتے کسی عجمی زبان پر یا اس کو نازل کرتے یا اسے بنا دیتے، لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، تو فوراً اعتراض کرتے کیا بات ہوئی، یہ عجمی زبان ہے جو ہماری زبان نہیں ہے، ہم اس کو کیسے سمجھیں؟ تو لولا فصلت آیاتُهُ، کیوں نہ اس کی آیات کو کھول کھول کر بیان کیا گیا، کیوں نہ ہماری اپنی زبان میں نازل کیا گیا۔ اعجمی و عربی، کیا یہ قرآن جو ہے وہ جو ہمیں پیش کیا جا رہا ہے اس وقت یہ اعتراض ہوتا نا، وہ عجمی زبان اور ہم تو عربی لوگ۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، اے نبی کہہ دیجئے یہ قرآن تو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، وہ سراپا ہدایت ہے اور شفا ہے۔ یہ دیکھیے دو الفاظ یہاں استعمال ہوئے قرآن حکیم کی شان میں۔ یہ شفا کا لفظ دو اور مقامات ہیں قرآن کے جہاں استعمال ہوا ہے اسی قرآن کے لیے، سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 82 ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے اس قرآن حکیم میں سے نازل کیا ہے
کہ جو شفا ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے. یہاں ہدی و شفا کے الفاظ ہیں، ہدایت ہے اور شفا ہے. اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں فرمایا گیا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگو، اس قرآن حکیم کو اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا ہے تمہارے پاس پہنچ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے ایک موعظت. موعظت کیا ہے؟ جو دل کے اندر نرمی پیدا کرنے والی ہو. واعظ کس کو کہتے ہیں؟ جو دل کے اندر ایک رقت پیدا کر دے، آخرت کا خوف دلائے. موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے جو اندر امراض ہیں، جو انسان کے ساتھ نجاستیں لگی ہوئی ہیں، جس میں جو ہے حرص بھی ہے، لالچ بھی ہے، حب جاہ بھی ہے، حب مال بھی ہے، تمام نجاستیں، حسد ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے، ان تمام کے لیے گویا کہ ان زخموں کے لیے ایک پھاہا بن کر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. قرآن پر غور تو کرو، تدبر تو کرو، اس کو حفظ جان تو بناؤ. تو موعظہ بھی ہے، وہ شفاء لما فی الصدور بھی ہے، وہ ہدن، وہی لفظ یہاں آیا، اور ہدایت بھی ہے. شفا کا لفظ پہلے آ چکا، وہ ہدن ورحمۃ للمؤمنین. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی بہت بڑی رحمت کا مظہر ہے قرآن حکیم. اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی کہ نو انسانی کو اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے، اور اس پر عمل پیرا نبیوں اور رسولوں کو یہاں جو ہے بھیجا ہے تاکہ لوگوں کے پاس لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کے پاس جو ہے اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی حجت اور دلیل باقی نہ رہ جائے، کوئی معذرت نہ کر سکے. اب یہ گویا کہ قطع عذر ہو گیا، اب ان کے پاس کوئی معذرت کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو یہ دو مقامات ہیں کہ جہاں قرآن حکیم کے لیے شفا کا لفظ آیا. اور تیسرا مقام یہ ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء، اے نبی کہہ دیجئے یہ قرآن حکیم ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں ہدایت ہے اور شفا ہے. اور اس میں بہرحال جو ظاہری شفا ہے اس کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. سورہ فاتحہ کو سورہ شافیہ بھی کہا گیا، اور بعض روایات ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اور جو شخص بھی آیا، کوئی مریض آیا تو اب جو ہے اب آنکھوں کے اوپر دم لگا دیا، یا کہ کچھ اپنا لعاب دہن جو ہے وہ لگا دیا، تو اس میں قرآن حکیم کی آیات کے اندر شفا بھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ قرآن حکیم کی ان آیات کو الگ سے کوئی مدون کر کے اور کتاب کی شکل میں گویا کہ جو وہ آیات جسے ہم آیات شفا کہتے ہیں وہ بھی قرآن حکیم میں ان کو بھی اکٹھا کر کے لوگوں کی تعلیم کے لیے، اور ظاہر ہے اس لیے کہ قرآن حکیم خود اپنے آپ کو شفا کہتا ہے. وہ شفا صرف دل کے امراض نہیں جن کا تعلق باطنی امراض سے ہے، بلکہ یہ کہ ان کے جو انسان کے جو ظاہری امراض ہیں اس کے لیے بھی قرآن حکیم شفا ہے. سورہ فاتحہ الشافیہ. والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، اور وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کان تو اب ثقیل کر دیے، وقر، ڈانٹ ڈال دیے گئے. جس طرح ہوتا ہے نا، جیسے کہ اگلی اسی آیت کے آخر میں بھی آ جائے گا، اب قرآن کی بات وہ سنتے ہیں لیکن ایسے گویا کہ بہت دور سے کوئی آواز آ رہی ہو. ایک ہے کہ آپ کا مخاطب جو ہے وہ آپ کے بالکل قریب موجود ہے جو آپ سے خطاب کر رہا ہے، اب اس کا تو ایک ایک لفظ بالکل کرسٹل کلیئر آپ تک پہنچ جائے گا. لیکن اگر کہیں دور کھڑے ہوئے کسی شخص نے آپ کو کوئی بات کہی بھی تو وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. آواز تو آپ تک پہنچ گئی لیکن وہ کیا پیغام آپ کو دینا چاہ رہا ہے. تو قرآن حکیم کا معاملہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہی ہے کہ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقرا، کہ جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، جو اس پر یقین نہیں رکھتے، جو اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں میں بوجھ، ثقل پیدا کر دیا. اب ثقل پیدا اللہ نے نہیں کیا، اللہ ظالم نہیں ہے. آگے آ بھی جائے گا وما هو بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے. یہ اصل میں ان کی اپنی سیاہ کاریاں تھیں، ان کی اپنی بدعملیاں تھیں جو گویا کہ یہ اس شکل میں اختیار ہو گئی کہ قرآن کی بات وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں. گویا کہ اللہ نے ان کے کانوں میں ثقل پیدا کر دیا. جس طرح کوئی بہرا شخص جو ہے وہ بات کو اگر تو مکمل بہرا تو بات ہی نہیں سنے گا، ورنہ یہ کہ آپ بالکل اس کے کان کے قریب ہو کر زوردار آواز میں کوئی بات اس تک پہنچائے تو شاید آپ کی بات سن لے. تو ان کے کانوں میں ہم نے ثقل پیدا کر دیا، بوجھ پیدا کر دیا، ڈانٹ ڈال دیے. وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى، یہ بھی اصل میں علامت ہوتی ہے طبع قلب کی یا ختم قلب کی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر بھی مہر کر دیتا ہے جو اپنی کجوئی سے باز نہیں آتے، جو قرآن حکیم کا حکم ان تک پہنچنے کے باوجود بھی تأمل کرتے ہیں، اسے قبول نہیں کرتے، اس پر فوری طور پر گویا کہ لبیک کہتے ہوئے اسے حفظ جان نہیں بناتے. تو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ جو ڈیلے ہے نا، جسے تعویق کہا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں پھر اللہ انہیں ہدایت کے رستے سے دور کر دیتا ہے. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم،
جب انہوں نے خود اپنے آپ کو ٹیڑھا کر لیا، ٹیڑھا رستہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ خود جو ہے اس کے اوپر کوئی مہر نہیں لگاتا، بلکہ انسان اپنی بدعمالیوں اور سیاہ کاریوں کی وجہ سے اپنے آپ کو مستعجب بنا لیتا ہے اس بات کا کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اب اس کے دل پر مہر کر دی ہے۔ طبع اللہ علی قلوبہم وختم اللہ علی قلوبہم وفی آذانہم وقر وہو علیہم عمی۔ اور اب یہ قرآن ان کے لیے گویا کہ جس طرح کوئی اندھا کوئی شے دیکھ نہیں سکتا، اس قرآن کا معاملہ بھی ان کے سامنے بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ گویا کہ ان کے لیے اب دھندلا چکا ہے۔ اس کے بہت سے آگے مفہوم بیان کیے گئے ہیں، بلکہ بہت خوبصورت مثال دی گئی ہے کہ جس طرح سورج اگر پوری طرح روشن ہو تو آپ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے، آپ کی آنکھیں چدھیا جائیں گی، آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں گے۔ اور ایک اور مثال دی گئی چمگادڑ کی، آپ کو معلوم ہے چمگادڑ کی آنکھیں تو ہوتی ہیں لیکن وہ دن کی روشنی میں آنکھوں کو بالکل بند رکھتی ہے۔ تو یہی معاملہ ہے کہ رسالت کا جو ہے آفتاب جسے کہیے وہ بالکل نصف النہار پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا، یہ کتاب بھی نازل فرمائی، شمع رسالت بھی ہے اور یہ نور رسالت بھی وہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس چمگادڑ کی طرح انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں کہ قرآن اب ان کے لیے گویا کہ دیکھنا نہ دیکھنا برابر ہو گیا۔ جس طرح وہ چمگادڑ روشنی کے زیر اثر اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے، یہی معاملہ ان کافروں کا ہے، ان مشرکین کا ہے کہ قرآن حکیم کی وہ جو ایک تابناکی ہے اس کی وجہ سے اب نہ یہ اپنی آنکھیں کھولنے پر قادر ہیں اور اس کو گویا کہ اپنی اسی نفسانی خواہشات اور حس و ہوا کی بندگی میں اپنی آنکھوں کو انہوں نے بند کر دیا۔ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى، گویا کہ قرآن اب ان کے لیے جس طرح دھندلاپا بھی ایک بیماری ہوتی ہے جسے ہم کیٹریکٹ کے نام سے جانتے ہیں، سفید موتیا جانتے ہیں، اس کے آغاز تو اسی طرح ہوتا ہے نا کہ دن کی روشنی کے اندر آپ کو چیزیں بڑی ہیزی نظر آتی ہیں۔ وہ شخص ڈاکٹر کے پاس آئے گا کہ رات کو تو میں بالکل ٹھیک ہوتا ہوں سب جب کہ روشنی زیادہ نہ ہو، لیکن جیسے ہی میں دھوپ میں نکلتا ہوں تو ہر شے دھندلا جاتی ہے، اس لیے کہ وہ جو عدسہ ہے، وہ جو لینز ہے، اسی کے اندر دھندلاہٹ پیدا ہو گئی۔ تو یہ گویا کہ قرآن اب ان کے لیے دھندلا گیا ہے۔ اب بجائے اس کے کہ اس کو قبول کرتے اور اس کی باتوں پر ایمان لاتے اور اسے اپنے دل کی شمع کو روشن کرتے، انہوں نے اپنے آنکھیں بند کر لی ہیں اس چمگادڑ کی طرح جو روشنی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اولئک ینادون من مکان بعید، اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی مثال ایسے ہے گویا کہ انہیں کہیں دور سے کوئی ندا اور آواز آ رہی ہے، اصل میسج جو ہے اس کو وہ گریسپ نہیں کر پا رہے۔ کوئی دور سے کوئی شخص آواز دے رہا ہو تو آواز ساؤنڈ تو ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، لیکن یہ کہ وہ پیغام اور جو اللہ کے احکامات ہیں، جو شریعت کے احکامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات دی گئی ہیں، چونکہ ان کے دل ہی اس کی طرف مائل نہیں ہے، لہذا اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ یہاں یہ رکوع ختم ہو گیا۔ اب آگے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ہمارا وقت بھی تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور خاص طور پر یہ جو آخری آیت ہمارے ابھی زیر مطالعہ آئی ہے، ہمارے دلوں کو قرآن حکیم کی ہدایت کے لیے کھول دے، اور کہیں وہی معاملہ جو یہاں کہا گیا کہ قرآن تو موجود ہے لیکن اس کی ہدایت اور اس کے نور سے ہم جو ہے وہ اس سے متمتع نہیں ہو رہے، اس سے استفادہ نہیں کر رہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔